پنجاب پبلک سروس کمیشن لیکچرر اسلامیات رزلٹ 11 جنوری 2023 میرٹ نمبر 18 محمد آصف عثمان مخاطب ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں اپنے انٹرویو کے سوالات آپ حضرات سے شیئر ہوئے تھے، ان سوالات کے جوابات بھی پیش خدمت ہیں۔ آپ چونکہ قابل ہیں، آپ تو ماشاءاللہ بہت قابل ہیں، میں نے آپ کا ایکیڈمک ریکارڈ چیک کیا ہے، اوورآل بہت اچھا ہے، آپ تو پڑھے لکھے ہیں۔ مدرسہ والے تو درس نظامی سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چیئرمین صاحب نے دوران انٹرویو یہ 3 کومنٹس ہمارے حوالے سے کیے تھے، جس سے مجھے اپنی کامیابی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ دوستو، سوالات آپ سکرین پر پڑھتے جائیں، جوابات پیش خدمت ہیں۔ Myself Muhammad Asif, son of Muhammad Ashraf from district Rajanpur. I have the honor of being position holder in my matric degree from Bahawalpur board and in my Shahadatul Almiya degree in Wifaqul Madaris. The topic of my MPhil thesis is Quranic concept of state and government. Nowadays, I am working as elementary school teacher. This is all about my introduction. اگر ہم دیکھتے ہیں اپنی اصولی کتاب قرآن کی طرف، تو قرآن نے ہمیں ایک اصولی ہدایت دی ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 38 میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہا گیا، مطلب یہ کہ پاور ٹرانسفر مسلمانوں کی باہمی مشاورت کے نتیجے میں ہونی چاہیے۔ اب اس مشاورت کی تفصیل کیا ہوگی؟ قرآن پاک نے اس کو بیان نہیں کیا، بلکہ اس تفصیل کو اجتہاد کے لیے اوپن چھوڑ دیا ہے۔ اس جواب پر چیئرمین صاحب نے اپنے اشارہ سے اپنی پسندیدگی اور تائید کا اظہار کیا۔ اور اگر ہم قرآن سے نیچے آ جاتے ہیں تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی معروف کتاب حجت اللہ البالغہ میں اسے 4 تعبیریں دی ہیں۔ نمبر 1، ارباب حل و عقد کی بیعت، اس طریقہ کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق منتخب ہوئے تھے۔ نمبر 2، وصیت یا نامزدگی، اس طریقہ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب عمل میں آیا تھا۔ نمبر 3، منتخب شورا، اس کے مطابق حضرت عثمان کا انتخاب عمل میں آیا تھا۔ نمبر 4، استعلاء، استعلاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص جس میں حکومت کی ایلیجیبلٹی اور کنڈیشنز موجود ہوں اور پھر وہ کسی بھی طریقے سے حکومت پر غلبہ پا لے اور حکومت حاصل کر لے، اس طریقے کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ منتخب ہوئے تھے۔ تو یہ ہے اسلام کے پاور ٹرانسفر سسٹم کے اندر رہتے ہوئے 4 طریقے، جس کو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ جی سر، اس اسلام کے پاور ٹرانسفر سسٹم کو موجودہ زمانے میں آئین اور قانون کا حصہ بنانے کے لیے اجتہاد کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ ایک اجتماعی اجتہاد جس کے نتیجے میں ارباب حل و عقد اور موجودہ زمانے کے علماء کرام موجودہ زمانے کے لحاظ سے جو بھی طریقہ طے کریں گے پاور ٹرانسفر سسٹم کے لیے، تو وہی شرعی طریقہ ہوگا۔ مگر بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری مذہبی جماعتیں، مذہبی ورکرز اور قائدین اپنے جلسوں، جلوسوں اور اجتماعات میں اسلامی نظام کے نفاذ کی بات تو کرتے ہیں، مگر وہ اسلامی نظام ہے کیا، اس کے خد و خال کیا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ جی سر، بالکل میں نے اسلامی سیاست کے حوالے سے کتابیں دیکھی ہیں۔ جی سر، میں نے ان سیاسی مفکرین کو ان کے اصل ماخذات اور سورسز سے تو نہیں پڑھا، البتہ ہمارے ماسٹر اسلامیات بی ایس اسلامیات کے سلیبس میں جو ایک مضمون ہے اسلام اور جدید سیاسی افکار، اس کے تحت ان کے افکار ضرور پڑھے ہیں۔ جی سر، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں روسو کو اس کی اصل کتاب دی سوشل کنٹریکٹ سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح جان لاک ہیں یا دیگر جو بھی وہاں کے سیاسی مفکرین ہیں،
وہاں کے ارباب حل و عقد ہیں، ان کو ہمیں ان کی اصل کتابوں سے ہی پڑھنا چاہیے۔ مغرب نے قرآن سے، حدیث سے، مسلمانوں کے تجربہ سے سیکھا۔ ڈیموکریسی کی، کیپٹلزم کی، ہیومنزم کی اور اس جیسی دیگر چیزوں کو بنیاد بنا کر ایک خوبصورت بلڈنگ انہوں نے قائم کی، تو کیا ہمیں ان کے تجربہ سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج ہے؟ اس پر چیئرمین صاحب نے ایک شعر بھی پیش فرمایا جس کا مفہوم یہ تھا کہ مغرب نے ترقی کر لی ہے۔ جی سر، بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں ان کے اس تجربے سے استفادہ کرنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے۔ اور سر اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی ایک شعر پڑھتا ہوں۔ جی ضرور پڑھیں، ہمیں شعر ہی تو آتے ہیں۔ مل کر ہم دونوں نے یہ شعر پڑھا۔ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ جی سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حکومت کے آئین اور دستور میں یہ بات منشن ہو کہ اس کا اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، اور وہ صرف ان حدود کے اندر جو اللہ کی طرف سے تفویض شدہ ہیں اللہ کی نمائندگی کرتے ہوئے حکمرانی کریں گے۔ چیئرمین صاحب، یہ اقتدار اعلیٰ کا جو لفظ بولا جا چکا ہے اور آپ مذہبی لوگ سب کے سب اپنی کتابوں میں، اپنی تقریروں میں دہراتے چلے جاتے ہیں، تو یہ تحصیل لا حاصل ہے۔ اس لیے کہ جب ایک مومن مسلمان کلمہ پڑھتا ہے تو اسی وقت اس نے اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو تو تسلیم کر لیا، اس لیے آپ اقتدار اعلیٰ کی بات چھوڑیں، اس سے آگے پڑھیں۔ جی سر، دوسری بات یہ ہے کہ اس حکومت کے آئین اور دستور میں یہ طے ہو کہ حکومتی امور باہمی مشورے سے چلائے جائیں گے۔ چیئرمین صاحب کے ساتھ اسی مشورے کے اوپر کافی گفتگو ہوئی، وہ اب یاد نہیں ہے، کافی بحث ہوئی، اور میں نے یہ بھی کہا کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا حوالہ دیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ خود شورا بھی مسلمانوں کی مشاورت اور تائید سے سامنے آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انڈیکیٹرز کے اندر یہ ہے کہ وہاں کی جو ایگزیکٹو ہے، انتظامیہ ہے، وہ اونیسٹ ہو، اور وہاں کا جو جوڈیشری سسٹم ہے وہ آزاد ہو۔ تو اگر کسی ریاست کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو وہ ریاست اسلامی ریاست اور قرآنی ریاست کہلا سکتی ہے۔ پہلے سقیفہ بنی ساعدہ میں بحث و تمہیس ہوئی، اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام فائنل ہوا۔ پھر انہوں نے مسجد نبوی میں اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کیا، عوام نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، گویا کہ اس بیعت کی صورت میں جو وہاں کی پبلک تھی، عوام تھی، مسلمان قوم تھی، ان کی مشاورت ان کے خلیفہ منتخب ہونے میں شامل ہو گئی، تو وہ مسلمانوں کی اور پبلک کی مشاورت سے منتخب ہوئے۔ جی سر، بالکل، یہ جمہوریت اس میں موجود تھی، یا یوں کہیں کہ جمہوریت کی جو روح ہے کہ پبلک کا ٹرسٹ، اعتماد، مینڈیٹ، وہ اس کے اندر موجود تھا۔ جی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کے ذریعے سے ان کو نامزد کیا تھا۔ سر، یہ نامزدگی اور وصیت بطور مشورہ کی تھی۔ حضرت ابو بکر نے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے، حضرت عثمان، حضرت علی، اسید ابن حضیر، مہاجرین کے نمائندے، انصار کے نمائندے، ان حضرات سے پہلے مشورہ کیا حضرت عمر کے حوالے سے، اور اس مشورے میں جب سب حضرات نے حضرت عمر کے نام کی تائید کی تو اس کے بعد انہوں نے حضرت عثمان سے حضرت عمر کے نام کی وصیت لکھوائی، اور حضرت عمر نے بھی بعد میں جب وہ خلیفہ بنے تو اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کیا، اور مسجد نبوی میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ جی سر، بالکل ایسا تو ہے کہ صحابہ اکرام میں سے حضرت سعد بن عبادہ نے ساری زندگی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ جی سر، آپ درست فرما رہے ہیں۔ ابو رحم غفاری کو جانشین بنایا، اور دوسری روایت کے مطابق
اویس ابن ازبت واہلی کو اپنا جانشین بنایا۔ خلافت کا معنی جانشینی اور نامزدگی ہے۔ اس سے مراد وہ حکومت ہوتی ہے جو بطور نائب امور حکومت سر انجام دے۔ پھر وہ کس کی نائب ہوتی ہے؟ اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی نائب ہوتی ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ایسی حکومت جو یہ سمجھتی ہے کہ یہاں پہ اقتدار اعلی اللہ کا ہے اور وہ اس کی نائب کے طور پر حکومت کر رہی ہے تو اسے بھی ہم خلافت کہیں گے۔ جی وہاں بادشاہت ہے۔ اصل چیز عدل اور انصاف کی فراہمی ہے۔ آئین اور دستور کی دفعات ہیں جس کے اندر اللہ کی اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کیا گیا ہو۔ ٹائٹل اصل نہیں ہے۔ اگر کوئی حکومت عوام کو عدل اور انصاف فراہم کر رہی ہے اور اس کے آئین اور دستور میں یہ طے ہے کہ اس کا قانون آئین اسلام کے مطابق ہوگا تو ایسی حکومت درست ہے۔ ٹائٹل یہاں پہ میٹر نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن نے صرف خلافت کا ٹائٹل ہی نہیں استعمال کیا حکومت کے لیے۔ قرآن نے بادشاہت، امارت، امانت اور نعمت جیسی تعبیریں بھی دی ہیں حکومت کو۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا سبحان الذی بیدہ الملک، تو اللہ رب العزت خود ملک اور ملک، بادشاہت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ جی سر تھینک یو۔ جی سر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گورنمنٹ امپلائی ہوں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اپنے ڈاکومنٹس اٹھائے اور انٹرویو روم سے باہر آ گئے۔